رکھیے گا، جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں، جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنے سارے محاذوں پہ کبھی آپ اوفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی کسی محاذ پہ آپ 4 قدم آگے جاتے ہیں، کسی محاذ پہ آپ 2 قدم پیچھے آتے ہیں۔ یہ اس پہ مایوسی کیوں؟ ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے۔ ہاں، اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آخری قطرہ بھی خون کا ہے اور آخری پی ٹی آئی کا جوان بھی کھڑا ہے، جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا، اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی۔ جی ایک منٹ، میں آپ سے میں نے پہلے سوال لیا، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کو۔ ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی میسج نہیں ہے۔ وائی وڈ ہی گیو اے میسج ٹو چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیر از نو میسج، بس the one thing is very clear۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تعیناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اعتراض ہے، اسی لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی، مگر کسی فرد پہ نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذات پہ نہیں۔ ہی از اے ویری کلیئر ہیڈڈ پروفیشنل جج۔ ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں، مگر ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت طریقہ کار پہ، بینچ فارمیشن پہ، سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کی ہے، اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ اینڈ اٹ ول بی چیلنج سون، جیسے ہی لیگل کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ جی اچھا چلیں، آپ پورا سوال کر لیں، آپ پورا سوال کر لیں۔ پانچ لوگوں نے اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، 5 لوگوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا ہمارے خلاف، اور اگلی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ذلت کا سودا کیا۔ میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی، مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لان تان کریں گے جب یہ الیکشنوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے۔ اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جا بھی سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا اگلے دن جو ملاقات ہوئی، جیسے ہی ملاقاتیں کھلی، کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے، انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے، انہوں نے قوم سے غداری کی ہے۔ تو جو قوم کے غدار ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے۔ اور دوسری بات، 4 ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے، مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے۔ ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے، جس میں ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے، پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس کا وہ آپ نے شو کاز ان کو ملا، یا مقداد خان بلوچ ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے، اور زین قریشی ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو شو کاز ایشو کیے گئے۔ ان میں سے میری اطلاع ہے کہ 3 کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے، وہ اس قابل ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی۔ اگر انہیں ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پر ان سے گفتگو کر لیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا، آپ نے دوبارہ سوال کیا
اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے، باقی سب ذمہ دار ہیں۔ خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے۔ قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے۔